نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمين المكين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبیب اللہ. اللہ رب العزت کی توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعرے پاک کے تصدق سے جمعۃ المبارک کی بابرکت ساعتوں میں ہم مالک کائنات کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہیں. دعا کرتے ہیں کہ رب کائنات محبوب علیہ السلام کے تصدق سے سب کی حاضری اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے. سامعین محترم، ماہ رمضان ہے اور ماہ رمضان یہ اللہ کا مہینہ ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ یہ روزے تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض تھے، لعلکم تتقون، روزہ کی فرضیت کا مقصد تقوی کا حصول ہے. اب سامعین محترم، میرے اللہ نے ماہ رمضان کے روزے فرض کیے. ذہن سوال کرتا ہے کہ رمضان کسے کہتے ہیں؟ لفظ رمضان کا معنی کیا ہے؟ تو سامعین محترم، حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری معتزلہ والی کی کتاب فلسفہ صوم کا مطالعہ کریں. آپ لکھتے ہیں کہ لفظ رمضان، جسے عربی میں رمضان کہیں گے، یہ رمضان سے مشتق ہے، جس کا معنی ہے سخت گرم پتھر یا سخت گرم ہوا. گویا لفظ رمضان کے اندر گرمی کی شدت کا معنی موجود ہے. آپ ذہن سوال کرتا ہے کہ مہینہ اللہ کا ہو اور اس میں گرمی کا معنی کیوں؟ پھر گرمی کی شدت کا مفہوم کیوں؟ تو آئمہ لکھتے ہیں
جس طرح سخت گرم پتھر یا سخت گرم ہوا انسان کے جسم کو جھلسا دیتی ہے، اسی طرح ماہ رمضان کی گرمی گناہگار کے گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ رمضان سے پہلے بندہ گناہگار تھا، خطاکار تھا، سیاہکار تھا، اسے ماہ رمضان نصیب ہوا اور اللہ کے اس بندے نے ماہ رمضان کا ادب کر کے گزارا، روزے رکھ کے گزارا، قیام کر کے گزارا، تلاوت قرآن کرتا رہا، کبھی رکوع کرتا رہا، کبھی سجود کرتا رہا، اللہ کو منانے کی کوشش کرتا رہا۔ ادھر ماہ رمضان مکمل ہوتا ہے، رب کائنات اس کے سارے کے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ امام بخاری صحیح بخاری میں لائے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ میرے آقا نے فرمایا جسے رمضان نصیب ہو گیا، اس نے ماہ رمضان روزے رکھتے ہوئے، قیام کرتے ہوئے اور محاسبہ نفس کرتے ہوئے گزارا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، مالک کائنات اس کی زندگی کے پہلے سارے کے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو سامعین محترم، ہمیں چاہیے کہ ہم ماہ رمضان کا ادب اور احترام کریں، رمضان کے روزے بھی رکھیں اور نمازیں بھی ادا کریں۔ پھر سامعین، لفظ رمضان کے اعتبار سے حضور غوث اعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ لفظ رمضان کا ایک ایک حرف ایمان والوں کو ایک ایک پیغام دیتا ہے۔ آئیے آج لفظ رمضان کو سمجھیں۔ لفظ رمضان کے 5 حروف ہیں۔ کتنے؟ 5۔ اب بولیں مثال۔ لفظ رمضان کا پہلا حرف ہے را، دوسرا اونچا بولو میم، تیسرا ضاد، چوتھا الف اور 5واں نون۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ را سے مراد کثرت ریاضت و عبادت ہے۔ را سے مراد کثرت ریاضت و عبادت ہے۔ میم سے مراد محبت الہی ہے۔ ضاد سے مراد ضمانت جنت ہے۔ الف سے مراد الفت و محبت الہی ہے، اور نون سے مراد نور الہی ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جو ہی رمضان کا چاند نظر آئے، اے بندے تو ریاضت اور عبادت کو بڑھا دے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا اذا داخل شہر رمضان، اور حضور غوث اعظم نے اشارہ دیا کہ جب رمضان کا چاند نظر آئے تو اپنی ریاضت و عبادت میں اضافہ کر۔ پہلے صرف 5 نمازیں تھیں، تو اب 7 تراویح بھی ہے اور تہجد بھی ہے۔ پہلے تلاوت قرآن اگر 1 پاؤ کرتے تھے، اب تلاوت قرآن کو بھی بڑھا لو، قیام اللیل کو بھی بڑھا لو، درود و سلام کی کثرت کرو۔ جب رمضان کا چاند نظر آ جائے تو تم ریاضت اور عبادت کو اضافہ کرو۔ پھر حضور غوث اعظم نے فرمایا کہ وہ اللہ کی عبادت کرنی کس نیت سے ہے۔ اگلا حرف میم اس نیت کو سمجھا رہا ہے۔ میم سے مراد محبت الہی،
کیا اللہ کی عبادت کرنے والوں اللہ کی محبت کو سینے میں سجا کے اللہ کی عبادت کرو. تمہارے سینے میں اللہ کی محبت ہو, محبت الہی کو سینے میں سجا کر اللہ کی عبادت کرو. تمہارا مقصود اللہ کی محبت ہو, تمہارا مطمع نظر اللہ کی محبت ہو. پھر ذہن سوال کرے گا کہ اگر محبت الہی کو سینے میں سجا کر عبادت کرتے ہیں تو کیا ملتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگلا حرف ضاد بولے گا. اگر اللہ کی محبت کو سینے میں سجا کر کبھی قیام کرو, کبھی رکوع کرو, کبھی سجود کرو, کثرت تلاوت کرو, کثرت درود و سلام کرو, تو یہ عبادت بڑھاتے چلے جاؤ. ضاد بولے گا کہ عبادت کرنے والوں رب کائنات تمہارے لیے جنت کی ضمانت کا اعلان کرتا ہے. تو میرے آقا نے فرمایا اذا دخل شہر رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین. میرے آقا نے فرمایا جب رمضان کا چاند نظر آتا ہے رب کائنات جنت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے. ضمانت جنت. رمضان کا چاند نظر آتا ہے, مالک کائنات جنت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے, جہنم کے سارے دروازے بند کر دیتا ہے, اور وہ شیطان جو انسان کو دوزخ کے راستے پہ چلاتا ہے مالک کائنات اس شیطان کو زنجیروں سے جکڑ دیتا ہے. تو سامعین محترم پتہ چلا کہ جو ماہ رمضان میں کثرت ریاضت و عبادت کرتا ہے مالک کائنات اسے جنت کی ضمانت دیتا ہے. پھر آقا علیہ السلام نے دوسرے مقام پر فرمایا ان فی الجنت بابا یقال لہ الریان. میرے آقا نے فرمایا کہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جس کا نام الریان ہے. مالک کائنات کا یوم قیامت تمام روزہ داروں کو اس دروازے سے گزار کے جنت میں داخل کرے گا. تو پتا چلا کہ جو اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے اور کثرت ریاضت و عبادت کرتا ہے اسے میرا اللہ جنت کی ضمانت دیتا ہے. یہ لفظ بولے اللہ اسے جنت کی ضمانت دیتا ہے. کیا روزہ دار اب آ تیرے لیے جنتوں کے دروازے کھول دیے گئے. سامعین محترم اگلا حرف ہے الف. الف سے مراد بھی الفت و محبت الہی ہے. اب آپ بڑے باشعور لوگ بیٹھے غور کریں, ذہن سوال کرے گا کہ میم سے مراد بھی محبت الہی تھا اور الف سے مراد بھی الفت و محبت الہی ہے. لفظ ایک ہے, لفظ رمضان, اس کے اندر دو بار محبت الہی کا ذکر آیا. تو ایک لفظ میں ایک مقام پر دو بار اللہ کی محبت کا ذکر کیوں آ گیا؟ یہ نقطہ سمجھنے والا. سامعین محترم فرق یہ ہے کہ پہلے میم کے مقام پر جب محبت کا ذکر آیا اس مقام پہ حال یہ تھا کہ محب اللہ کا بندہ تھا, محبوب مولا تھا. اللہ کا بندہ اللہ سے محبت کر رہا تھا اور اللہ کا بندہ اللہ کی محبت میں روزے رکھ رہا تھا. اللہ کا بندہ اللہ کی محبت میں نمازیں پڑھ رہا تھا. اللہ کا بندہ اللہ کی محبت میں راتوں کو قیام کر رہا تھا. پھر اسے جنت کی ضمانت ملی.
لیکن عبادت جاری رہی، ریاضت جاری رہی، مشاہدہ جاری رہا، عمل جاری رہا۔ تو جب الف کے مقام پہ پہنچا، اس اللہ کے بندے کا اللہ کے ساتھ دوہرا رشتہ قائم ہو گیا۔ پہلے مقام پہ محب بندہ تھا، محبوب مولا تھا، الف کے مقام پہ پہنچا، اب حال بدل گیا، اب محب وہ مولا بنتا ہے، محبوب اس کا وہ بندہ بنتا ہے۔ اللہ کے ساتھ اس بندے کا دوہرا تعلق بن گیا۔ میم کے مقام پر حال یہ تھا، جو رب کہتا تھا وہی یہ بندہ کرتا تھا۔ میم کے مقام پر جو کچھ رب کہتا رہا یہ بندہ کرتا رہا۔ اب جب اللہ کی ذات سے رشتہ دو طرفہ بن گیا، تعلق دو طرفہ بن گیا، اب مقام یہ نصیب ہو گیا کہ جو کچھ اللہ کا یہ بندہ کہتا جاتا ہے وہ سب کچھ وہ مولا کرتا جاتا ہے۔ اس کو مقام ولایت کہتے ہیں۔ اسامین، یہاں پہ میں بڑا واقعہ عرض کروں تاکہ یہ نقطہ سمجھ آئے۔ عظیم تابعی حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے احوال کا مطالعہ کریں تو یہ واقعہ مل جائے گا۔ دور سے ایک شخص چلا حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت کے لیے۔ جب یمن کے علاقہ کرم میں پہنچا تو بستی والے جو ملے ان سے پوچھتا ہے کہ بھئی حضرت اویس کہاں ملیں گے؟ بستی والوں نے کہا بھئی اجنبی لگتے ہو، بتاؤ کون ہو؟ اس شخص نے بتایا کہ دور سے حضرت اویس قرنی کا نام سن کے انہیں ملاقات کرنے آیا اور دیکھنے آیا۔ بستی والوں نے کہا بھئی تو نے اتنا وقت ضائع کر دیا، اویس کو مل کے کیا کرو گے؟ وہ تو ایک دیوانہ سا ہے اور ایسا مجنون اور دیوانہ ہے کہ جب ہم ہنستے ہیں تو وہ روتا ہے، اور جب ہم روتے ہیں تو وہ ہنستا ہے۔ تم مل کے کیا کرو گے؟ اس شخص نے کہا چلے دور سے آ تو گیا، چلے وقت ضائع ہی صحیح، اتنا تو بتا دو کہ اویس کون ہے اور کہاں ہے۔ بستی والوں نے کہا کہ باہر جنگل کی طرف جاؤ، جنگل کے قریب تمہیں چرواہا ملے گا، جس چرواہے پر دیوانگی طاری ہوگی سمجھ لینا کہ وہی اویس ہے۔ وہ شخص حضرت اویس قرنی کو تلاش کرتے کرتے جنگل کی طرف گیا، آگے پہنچا تو دیکھ کے حیران رہ گیا کہ حضرت اویس قرنی اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں ہیں اور ایک بھیڑیا ان کی بھیڑوں کی حفاظت کر رہا ہے۔ وہ شخص دیکھ کے حیران رہ گیا، حیرت سے بیٹھ گیا۔ جب حضرت اویس قرنی نے سلام پھیرا، قریب آ کے پوچھتا ہے کہ ارے یہ کیا ماجرا ہے؟ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتا ہے کہ یہ کیا ہے کہ بھیڑیے کا کام تو بھیڑ بکریوں کو کھا جانا ہے، چیر پھاڑ جانا ہے، اور ادھر یہ بھیڑیا آپ کی بکریوں کی حفاظت کر رہا ہے، یہ کیسے ہو گیا؟ تو حضرت اویس قرنی جواب دیتے ہیں ارے بابا بات بڑی سادہ سی ہے، جب سے ہم نے
اپنا سب کچھ مولا کو دے دیا. جب سے ہم نے اپنا سب کچھ مولا کو دے دیا تب سے مولا نے اپنا سب کچھ ہمیں دے دیا. اب حال یہ ہے کہ میں اس کے کام کرتا ہوں وہ میرے کام کرتا ہے. تو سامعین محترم حضور غوث الاعظم نے یہی راز سمجھایا کہ جب اللہ کی ذات کے ساتھ بندے کا دوہرا تعلق بن جائے, محب مولا اور محبوب اس کا بندہ بن جائے, اس وقت حال یہ نصیب ہوتا ہے جو کچھ وہ بندہ کہتا جاتا ہے وہ کچھ رب کرتا جاتا ہے. اور پھر امام بخاری صحیح بخاری میں لائے حدیث قدسی ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لا یزال عبدا یتقرب الی بالنوافل. اللہ فرماتا ہے کہ جب میرا کوئی بندہ کثرت عبادت کے ذریعے میرے قریب ہوتا ہے, جب میرا کوئی بندہ کثرت ریاضت و عبادت کے ذریعے میرا بن جاتا ہے, جب کوئی بندہ نوافل کے ذریعے میرے قریب ہوتا ہے تو میں اس بندے کو اپنے اتنا قریب کرتا ہوں اور میں خود اس بندے کے اتنا قریب ہو جاتا ہوں کہ ایک مقام قرب وہ دیتا ہوں کہ ہاتھ اس بندے کے ہوتے ہیں پکڑتا میں مولا ہوں, آنکھیں اس بندے کی ہوتی ہیں دیکھتا میں رب ہوں, کان اس بندے کے ہوتے ہیں سنتا میں رب ہوں. تو گویا اللہ کی ذات کے ساتھ جب یہ رشتہ محبت قائم ہو جائے پھر دوریاں نہیں رہتی, پھر ایک مقام یہ کہ جو رب چاہتا ہے وہ اللہ کا بندہ کرتا ہے اور جو کچھ اللہ کا بندہ چاہتا ہے وہی کچھ خود رب کرتا ہے. دوستی جو ہو گئی, دوستی کا تعلق جو بن گیا. تو سامعین محترم حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے فرمایا کہ لفظ رمضان کا آخری حرف نون. آپ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کی ذات کے ساتھ یہ دوہرا تعلق قائم ہو جائے پھر نون سے نور الہی من میں اتر آتا ہے, پھر اللہ کا جلوہ اس بندے کے من میں اتر آتا ہے, پھر اس بندے کے دل میں انوار الہیات اترتے ہیں, اس بندے کے من میں رب کی تجلیات اترتی ہیں اور پھر حال یہ نصیب ہوتا ہے کہ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار. جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی وہ اپنے دل کی طرف نگاہ کرتا ہے اور آنکھیں بند کر کے گردن جھکا کے اپنے مولا سے کلام کر دیتا. تو سامعین محترم اس سے آگے اگلے نقطے پر غور کریں کہ رمضان کا جب نور نصیب ہو گیا تو اب یہ روزہ اور یہ رمضان بندے کو کیا دیتا ہے. سامعین پہلے دیکھ لیا کہ روزہ کے ذریعے جنت مل گئی, لیکن اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ روزہ ہے کیا. پہلے لفظ رمضان کو سمجھا, اب لفظ صوم کو سمجھے. صوم جسے اردو میں روزہ کہتے ہیں, لفظ صوم کا معنی ہے رک جانا. معنی کیا ہے؟ رک جانا. کس شے سے رکنا؟ الامساک عن المفترات. فقہا نے کہا کہ وقت معین میں ہر اس کام سے رک جائیں جس سے رکنے کا حکم اللہ اور اس کے رسول نے دیا.
سحری سے لے کے افطار تک 3 کاموں سے رک جائے، عن الاکل والشرب والجماع، کھانے سے رک جائیں، پینے سے رک جائیں اور جماع سے رک جائیں۔ سحری سے لے کے افطار تک ان 3 کاموں سے رک جانے کا نام روزہ ہے۔ اور جو رمضان میں سحری سے لے کے افطار تک ان 3 کاموں سے رک گیا، گویا اس نے دن کا روزہ رکھا، راتوں کا قیام کیا اور ساتھ محاسبہ نفس کرتا رہا، میرے آقا نے فرمایا اس کے لیے جنت کے دروازے کھل گئے۔ لیکن صوفیاء کہتے ہیں کہ روزہ صرف 1 مہینے کا نام نہیں ہے۔ صوفیاء کہتے ہیں کہ روزہ اور رک جانا صرف 1 مہینے کا نام بولیں گے نہیں ہے، بلکہ وقت معین سے مراد شعور کا وہ پہلا لمحہ جب اللہ نے آپ کو شعور دیا، شعور کے اس پہلے لمحہ سے لے کر زندگی کی آخری سانس تک ہر اس عمل سے رک جائیں جس سے رکنے کا حکم اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے۔ گویا روزہ صرف 1 ماہ رمضان کا مہینہ نہیں، ساری زندگی کا روزہ رکھیں۔ کیا ساری زندگی کا روزہ رکھیں؟ اور کس شے سے رکیں؟ گناہ سے رک جائیں، جھوٹ سے رک جائیں، دھوکہ سے رک جائیں، ملاوٹ سے رک جائیں، دوسروں کا مال چھیننے سے رک جائیں، دوسروں کی عزتیں لوٹنے سے رک جائیں، دوسروں کا خون بہانے سے رک جائیں، گویا ہر اس عمل سے رک جائیں جس کے کرنے سے اللہ اور اس کا رسول ناراض ہوتا ہے۔ تو گویا روزہ ساری زندگی کا روزہ ہے، بولیں گے روزہ ساری زندگی کا روزہ ہے۔ یعنی صرف ماہ رمضان میں سحری سے لے کے افطار تک کھانا پینا چھوڑنے کا نام روزہ نہیں، ساری زندگی گناہوں کو چھوڑنے کا نام روزہ، ساری زندگی گناہوں کو چھوڑنے کا نام روزہ۔ اب کیسے چھوڑیں گے؟ سامعین محترم، یہ 1 مہینہ تو صرف اس کی پریکٹس کرواتا ہے۔ یہ 1 مہینہ کیا کرتا ہے؟ بولیں گے یہ صرف اس پوری زندگی کی پریکٹس کرواتا ہے، اور یہ ماہ رمضان کا مہینہ بتاتا ہے کہ اے اللہ کے بندے، اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ سامعین مجھے بتائیں کیا ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ نہیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے؟ عقیدہ ہے، لیکن سامعین محترم یہ عقیدہ تو ہے لیکن من میں اترا نہیں ہے۔ رمضان اس عقیدہ کو عمل میں ڈھالنے آتا ہے۔ مثلا روزہ رکھ لیا، سحری کر لی، دوپہر کا وقت ہو گیا، گرمی ہے، پیاس بھی لگی اور بھوک بھی لگی، جوان گھر میں اکیلا ہے، کمرہ بند ہے، فریزر اندر پڑا ہے، فریزر میں پانی بھی موجود ہے، کھانا بھی موجود ہے، تو جس نے روزہ رکھا ہے کیا وہ پانی پی لے گا؟ سوچ لیں، پیاس لگی ہے، پیاس لگی ہوئی ہے، کیا پانی پی لے گا؟ نہیں پیتا۔ بھوک لگی ہے، کھانا موجود ہے، کیا لقمہ کھائے گا؟ نہیں کھائے گا۔ اسے کہیں گے تیرے گھر والے پاس کوئی نہیں، کوئی بندہ پاس نہیں، دروازہ بند ہے، کمرے کے اندر ہو، کوئی نہیں دیکھ رہا، تو پیتے کیوں نہیں؟ جواب کیا دیتا ہے؟ پوچھا بولے اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو سامعین میں آپ سے سوال کرتا ہوں، وہ اللہ جو ماہ رمضان میں دیکھ رہا ہے،
معاذ اللہ رمضان کے بعد وہ اللہ نہیں دیکھتا؟ دیکھتا ہے۔ تو سامعین محترم، جب ہم دودھ میں پانی ملاتے ہیں تو کیا اللہ نہیں دیکھتا؟ کھانے والی چیزوں میں ملاوٹ کرتے ہیں تو کیا اللہ نہیں دیکھتا؟ دوسروں کے حق چھینتے ہیں تو کیا اللہ نہیں دیکھتا؟ جھوٹ بولتے ہیں تو کیا اللہ نہیں دیکھتا؟ تو سامعین محترم، ماہ رمضان کو اس تصور کو پختہ کرنے آتا ہے۔ ماہ رمضان تو بندے کو دوبارہ یہ چیزیں یاد کروانے آتا ہے کہ اللہ کے بندے، اللہ تمہیں ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ تم گناہ کرتے ہو، رب دیکھتا ہے۔ جھوٹ بولتے ہو، رب دیکھتا ہے۔ ملاوٹ کرتے ہو، رب دیکھتا ہے۔ رشوت لیتے ہو، رب دیکھتا ہے۔ دوسروں کا نقصان کرتے ہو، رب دیکھتا ہے۔ نافرمانیاں کرتے ہو، رب دیکھتا ہے۔ تو یہ سوچ لو وہ رب تمہیں ہر لمحہ دیکھ رہا ہے۔ اس لیے بندو، ساری زندگی کا روزہ رکھ لو، ساری زندگی اس عمل کے قریب نہ جاؤ جس کے قریب جانے سے وہ اللہ ناراض ہوتا ہے۔ پھر سامعین محترم اگلے نقطے پہ غور کریں۔ جب پورا مہینہ روزے رکھ لیتے ہیں، رمضان کا مہینہ مکمل ہوتا ہے، چاند نظر آتا ہے، کس شے کا؟ اونچا بولے، عید کا چاند نظر آتا ہے۔ لیکن عید کی خوشیاں اسی کو ملتی ہے جو رمضان کے روزے رکھتا ہے، اور جس نے رمضان کے روزے نہیں رکھے اس کے لیے عید کا دن بھی بس پھیکا ہوتا ہے۔ اسے پھر عید کے دن کی خوشی کا احساس نہیں ہوتا۔ تو سامعین پتا چلا کہ جو بندہ رمضان میں اللہ کی خاطر رک جاتا ہے اسے پھر یوم عید نصیب ہوتا ہے۔ جو رمضان کے روزے رکھتا ہے اسے یوم عید نصیب ہوتا ہے۔ جس نے رمضان کے روزے رکھے اس کے لیے یوم عید آ گیا، اور جس نے ساری زندگی رب کی رضا کے لیے روزہ رکھا، جب اس کی موت کا وقت آتا ہے تو موت کا لمحہ اس کے لیے عید کا لمحہ بن جاتا ہے۔ جو اللہ کی رضا کی خاطر ساری زندگی روزہ سے رہا، گناہوں سے بچا رہا، نافرمانیوں سے بچا رہا، پھر اس کی موت کا لمحہ اس کے لیے عید بن کے آتا ہے۔ باقی لوگ جب ان کی موت کا وقت آتا ہے وہ تڑپتے جاتے ہیں، وہ روتے جاتے ہیں، بلکتے جاتے ہیں۔ لیکن جس نے ساری زندگی اللہ کی محبت میں گزاری ہوتی ہے، جب اس کی موت کا لمحہ آتا ہے پچھلے روتے رہتے ہیں، وہ مسکراتا جاتا ہے، وہ مسکراتا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس کی موت کا لمحہ جو ہی قریب آتا ہے اس کے سامنے فرشتوں کا نور بھی ہوتا ہے، اس کے سامنے محمد مصطفیٰ کا نور بھی ہوتا ہے، اور اس کی آنکھوں کے سامنے جلوہ خدا بھی ہوتا ہے۔ تو سامعین محترم، جس نے زندگی اللہ کی محبت میں گزاری ہو اور اللہ کی رضا کے لیے گزاری ہو، اور ساری زندگی اس نے روزہ کی طرح گزاری ہو، اس کی موت پھر عید بن کے آتی ہے۔ اس کی موت عید بن کے آتی ہے۔ رب کائنات جس کے لیے قرآن مجید میں اعلان کرتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ جب یہ نفس مطمئنہ والا انسان دنیا سے جانے لگتا ہے، اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے، اے نفس مطمئنہ والے انسان لوٹا میری طرف۔
پلٹ آ میری طرف، تیرا منتظر اب خود خدا ہے۔ تو سامعین پتہ چلا کہ روزہ صرف ایک مہینے کا نام نہیں، روزہ ساری زندگی کا نام ہے۔ اب سامعین محترم جو عید ہے اس کی طرف آ جائیں کہ وہ عید کیا ہے۔ عید کہتے ہیں یار کی ملاقات کو۔ مجھے بتائیں کہ یوم عید ہو اور یار کی ملاقات نہ ہو، کیا اسے عید کہہ دیتے ہیں؟ عید کہتے ہیں یار کی ملاقات کو، اور جس کی محبت اپنے اللہ سے ہو، جس کا عشق اپنے مولا سے ہو، اس کی عید تو اپنے مولا کی ملاقات ہے۔ اسے ایک عید تو موت کے وقت نصیب ہو گئی، پھر اس عید کا کمال کل یوم قیامت نصیب ہوگا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، للصائم فرحتان۔ آقا نے فرمایا روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ روزہ دار کو پہلی خوشی افطار کے وقت نصیب ہوتی ہے، اور روزہ دار کو دوسری خوشی کل یوم قیامت نصیب ہوگی جب پردے اٹھائے جائیں گے اور اسے اللہ کا دیدار عطا کیا جائے گا۔ پھر سامعین محترم، جو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جنت کا ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے ریان، لا يدخل منه الصائمون، جنت کے اس دروازہ سے روزہ داروں کے علاوہ کسی اور کو جنت میں داخل نہیں کیا جائے۔ گویا رمضان والوں کے لیے باب الریان رکھا، رمضان والوں کے لیے باب الریان رکھا۔ اب لفظ ریان کے معنی پہ توجہ کریں۔ لفظ ریان کا معنی ہے پیاسے کی پیاس بجھا دینا، پیاسے کو سیراب کر دینا۔ سامعین، رمضان اور روزہ سے مراد ہے بھوکا اور پیاسا رہنا، اور ریان کا معنی ہے پیاسے کی پیاس بجھا دینا۔ ذہن سوال کرتا ہے مولا کل یوم قیامت تو ان پیاسوں کی پیاس کیسے بجھائے گا؟ مولا کیا کل یوم قیامت انہیں جامی شیری پلائے گا، انہیں کولڈ ڈرنکس پلائے گا، انہیں لیمن جوس پلائے گا؟ مولا بتا تو صحیح کہ یوم قیامت ان کی پیاس کیسے بجھائے گا؟ تو سامعین محترم، آقا تاجدار کائنات نے یہ نکتہ سمجھایا کہ رب کائنات کل یوم قیامت روزہ داروں کو الگ کرتا جائے گا، پھر باب الریان سے گزار کر ان کی پیاس بجھائے گا۔ روزہ داروں کی پیاس دنیا کے پانی سے نہیں بجھے گی، روزہ داروں کی پیاس جامی شیری اور کولڈ ڈرنک سے نہیں بجھے گی، روزہ داروں کی طلب صرف اللہ کی دید ہوگی۔ روزہ داروں کی طلب صرف اللہ کا مکھڑا ہوگا، روزہ داروں کی طلب صرف مالک کائنات کا دیدار ہوگا۔ کل یوم قیامت رب کائنات روزہ داروں کو باب الریان سے گزار کر سارے پردے اٹھا کے روزہ داروں کو میرا اللہ اپنے
اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا، اللہ ارشاد فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ واجزا بہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا دینے والا ہوں۔ اور اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے، میری ملاقات ہی اس روزہ کی جزا ہے۔ تو سامعین محترم، روزہ رکھیں اللہ کے لیے، دکھلاوے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے لیے۔ اور پھر اگلا اللہ کا کرم یہ کہ آج انشاءاللہ تعالی عصر کے بعد اور مغرب سے پہلے اعتکاف کا آغاز ہو رہا ہے۔ اشرائے اعتکاف۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے اللہ کے لیے اعتکاف کیا، اعتکاف ہے دنیا سے کٹ جانے کا نام، اعتکاف ہے دنیا سے جدا ہو جانے کا نام، دنیا کو چھوڑ کر اللہ کے در کا منگتا بن جانا، دنیا کو چھوڑ کر اللہ کے در کا بھکاری بن جانا، یہ اعتکاف ہے۔ اور آقا نے فرمایا جس نے اللہ کے لیے اعتکاف کیا اس کے لیے 2 حج اور 2 مقبول عمروں کا ثواب ہے۔ اس لیے آپ کوشش کریں کہ اللہ کے گھر میں یہ آخری 10 دنوں کا اعتکاف کریں اور اپنے اللہ کو راضی کریں۔ پھر سامعین محترم ایک سوال بھی، وقت چونکہ مکمل ہو گیا، کہ نوجوان فیشن کے طور پر مونچھیں بڑھا رہے ہیں، اور آج کل جو یہ نئے نئے فیشن چلتے ہیں، جوان اس طرح کے فیشنی اعمال کرتے ہیں، تو سامعین محترم جان لیں مونچھوں کا بڑھانا اور اتنی بڑھ جائیں کہ جب آپ پانی پینے لگیں تو بال اس کے اندر اگر داخل ہونے لگے تو یہ مکروہ تحریمی ہے، یہ گناہ کا کام ہے۔ اور آقا علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق حکم یہ ہے کہ داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں کٹاؤ۔ آج ظلم کی بات یہ کہ ہمارے نوجوان بیٹے اور بیٹیاں آقا علیہ السلام کی سیرت کو چھوڑ چکے ہیں، بیٹیاں الگ فیشنوں میں پڑ گئی اور جوان بیٹے الگ فیشنوں میں پڑ گئے، اور دوسری طرف یہ دعویٰ اور نعرہ بھی ہے کہ ہم آقا سے محبت کرنے والے ہیں۔ گویا ہم ایک طرف شیطان کو بھی راضی رکھنا چاہتے ہیں اور دوسری طرف رحمان کو بھی راضی رکھنا چاہتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھ لیں ایسا ممکن ہی نہیں کہ شیطان بھی راضی ہو جائے اور رحمان بھی راضی ہو جائے۔ یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ رب کو راضی کرنا ہے یا شیطان کو۔ پھر سامعین محترم، داڑھی رکھنا یہ سنت ہے، آقا کی محبت کی علامت ہے، اور مونچھیں بڑھانا اور اتنی بڑھانا کہ وہ جب آپ کھانا کھائیں تو آپ کو کراہت آئے، پانی پیے تو کراہت آئے، تو سامعین محترم میڈیکلی بھی یہ عمل درست نہیں۔ ڈاکٹرز نے لکھ دیا ہے کہ جب انسان کھانا کھاتا ہے اور بال اس کے اندر ڈپ ہوتے رہتے ہیں، جاتے رہتے ہیں، پانی پیتے ہیں، تو بالوں کا اس کے اندر کھانے پینے میں جب ساتھ ساتھ وہ حل ہوتے رہتے ہیں، ملتے رہتے ہیں، جڑتے رہتے ہیں، تو میڈیکلی اعتبار سے بھی کئی بیماریاں اس بندے کو لاحق ہوتی ہیں۔ یہ تو آقا علیہ السلام کا کمال ہے، حضور کی ہر سنت کو دیکھے میرے محبوب نے وہی سنتیں عطا کی ہیں جو ہمیں بیماریوں سے بھی بچاتی ہیں۔ لہذا مونچھوں کا زیادہ بڑھانا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ لہذا اب آپ جوان کوشش کریں کہ ایسے عجیب و غریب فیشن کی طرف نہ جائیں۔
کی محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ میں مسجد انتظامیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور تحریک محل قرآن کے جمعی قائدین اور کارکنان کا شکریہ ادا کرتا ہوں جن احباب کی محبت کی وجہ سے آج تمام ساتھیوں کی زیارت نصیب ہوئی۔ میں نے جو کچھ بیان کیا اگر اس میں کوئی کمی ہے، کوئی کجی ہے، کوئی غلطی ہے تو مجھ ناچیز کی طرف سے ہے، مالک کائنات معاف فرمائے۔ اگر اس میں کوئی اچائی اور کمال ہے تو اللہ کی عزت کی قسم میرا کوئی کمال نہیں، یہ میرے اللہ کا کرم ہے، آقا علیہ السلام کی رحمت ہے، میرے قائد، میرے مربی، میرے استاذ حضور سید شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد ذلہ والی کی صحبت کا فیضان ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سنت